اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد علی جدہ یونیورسٹی سے میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی. ماجو ٹی وی کے لیے ہم آج پھر اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ناظرین اکرام، ہم عموماً گفتگو کرتے ہیں اور ایسے موضوعات کو لے کر آتے ہیں جس کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو طالب علم ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، وہ کچھ سیکھ سکیں، ہمارے دیکھنے والے کچھ سیکھ سکیں. اسی لیے ہم نئے موضوعات کو تلاش کرتے ہیں، نئے مہمانوں کو تلاش کرتے ہیں، نئے لوگوں کو زحمت دیتے ہیں. آج بھی ہم نے ایک نیا موضوع تلاش کیا. دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، ٹیکنالوجیز میں تبدیل ہو رہی ہے، مختلف حالات بدل رہے ہیں. جس طرح رہائش طرز زندگی تبدیل ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح حالت جنگ اور جنگ کے انداز بھی تبدیل ہو رہے ہیں، امن کے انداز بھی تبدیل ہو رہے ہیں. آج ہم اسی ایک موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ جنگ، جو ایک روایتی جنگ ہے جو ہمارے یہاں عموماً لڑی جاتی ہے اور دنیا ہم دیکھتے آئے ہیں، وہ کیا ختم ہونے جا رہی ہے، اور کیا ایک غیر روایتی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے یا وہ بہت عرصے سے جاری ہے. اور اس کا نام جو ماہرین نے دیا ہے وہ اکنامک ٹیررزم دیا ہے، معاشی دہشت گردی. وہ ہے کیا؟ معاشی دہشت گردی ہے کیا، اور اس کے نتیجے میں ایک ملک کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ملک اس سے بچ کیسے سکتا ہے. خاص طور پر ہمارے وہ طالب علم جو کہ اکنامکس سے تعلق رکھتے ہیں یا بین الاقوامی تعلقات سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ موضوع بہت اہم ہے. ہمارے ساتھ آج ہم نے زحمت دی اپنے اسٹوڈیو میں، ہمارے فیکلٹی وزٹنگ فیکلٹی ہیں مبشر نعیم صدیقی صاحب. آپ بین الاقوامی تعلقات کے ماہر بھی ہیں، اور اس موضوع کے حوالے سے خاص طور پہ میں نے ان سے درخواست کی تھی، چونکہ ہم پچھلے دنوں اس موضوع پہ بات کر رہے تھے، کہ میں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین تک بھی یہ بات پہنچ سکے کہ یہ اتنا اس کے اوپر اس سے کیا کیا اثرات ہمارے ملک پہ پڑ سکتے ہیں، ایک کسی ملک پہ پڑ سکتے ہیں. مبشر صاحب کا اس پہ تھیسس بھی ہے، ان کی تحقیق بھی ہے. میں مبشر صاحب آپ کو ماجو ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی. آپ نے وقت نکالا اور آپ نے اس پہ بہت تحقیق کی ہے. جیسے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی معاشی دہشت گردی، پہلے تو میں چاہوں گا کہ میں خود بھی سمجھ سکوں کیونکہ یہ لفظ بڑا نیا ہے. معاشی دہشت گردی ہے کیا؟ اکنامک ٹیررزم کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. سب سے تو میں پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ آپ کا، کہ آپ نے مجھے عزت بخشی اور انٹرویو کے لیے بلایا. آپ نے جیسا کہا کہ اکنامک ٹیررزم سے کیا مراد، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اکنامک ٹیررزم ایسی ٹرم ہے جو کہ انٹروڈیوس ہی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی چند تھوڑے عرصے پہلے ہی کچھ یہ انٹرنیشنلی اس طریقے سے اس کو بتایا گیا ہے. اس کے اوپر تحقیق آپ جنرلی دیکھیں گے کہ آپ بھلے پورا گوگل سرچ کر لیجئے، کسی بھی طریقے سے آپ کی اس کی کتابیں سرچ کرنے کی کوشش کریے، آپ کو اس کے اوپر تحقیقی معاملات نہیں ملیں گے. ایسا کوئی بھی مواد نہیں ملے گا کہ جو آپ کو باقاعدہ ڈسکرائب کر رہا ہو کہ واٹ از اکنامک ٹیررزم. بیسیکلی ہمیں پوری بات کرنے سے پہلے اس چیز کو ہی سمجھنا پڑے گا کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور اس کو یکجا کر کے کس طریقے سے ایک لفظ بنایا گیا اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اور یہ کتنا امپورٹنٹ ورڈ ہے ان ٹوڈیز ورلڈ، ان ٹوڈیز انٹرنیشنل ریلیشنز. آپ بیسیکلی the world revolves around economics. جو بھی ہو رہا ہے نا، آپ سمجھ لیں وہ اکنامکس کے آس پاس ہو رہا ہے. بیس آپ کی اکنامکس ہے. آپ جب اکنامک ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ٹیررزم دکھتا ہے کہ ٹیررزم کیا ہے، تو آٹومیٹیکلی ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ کنونشنل ٹیررزم کیا ہے. ہر کنونشنل ٹیررزم کے پیچھے جب آپ اس بات کا تصور بھی کریں گے کہ کنونشنل ٹیررزم کے پیچھے مسئلہ کیا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایکچوئل اکنامکس ہے. تو وہ کنونشنل ٹیررزم نہیں ہے، وہ ادھر سے آپ کو کنونشنل ہٹانا پڑے گا اور اس اکنامکس کے ساتھ اس ٹیررزم کو ملانا پڑے گا. جب اکنامکلی آپ کسی بھی انسان کو، کسی بھی معاشرے کو، کسی قوم کو، اور انٹرنیشنلی کسی ملک کو آپ کمزور کرنے کی طرف جاتے ہیں اکنامکلی، تو وہاں ٹیررزم، کنونشنل ٹیررزم بڑھتا ہے. کنونشنل ٹیررزم کرنے کے لیے ایک تو سیدھا یہ ہے کہ آپ جناب کہیں بم دھماکہ خدا نخواستہ ہو جائے، کہیں اسٹریٹ انڈسکرمنیٹ فائرنگ ہو جائے، اندھادھند فائرنگ ہو کے بہت لوگ مر جائیں، ایک دوسرے سے لڑا دینا. یہ چیزیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ دیکھیں بڑی عام سی بات ہوتی ہے. لیکن اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ نہیں ہو پاتا اور کیوں انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ آسانی سے ہو رہا ہے؟ تو ڈیولپڈ کنٹریز اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ڈیولپڈ کنٹریز ڈیولپڈ کیوں ہیں. ڈیولپڈ کنٹری اس لیے ہیں کیونکہ وہاں کی اکنامی اسٹرانگ ہے.
ہم سمپل الفاظوں میں لیتے ہیں کہ میری یا آپ کی یا کسی بھی ہم میں سے کسی ایک شخص کو اٹھا لیں جس کی 1 لاکھ روپے سیلری ہو یا آمدن ہو، اگر تو اس کا خرچہ 75,000 روپے ہے تو اس کا گھر بڑے آسانی سے چل رہا ہے، بلکہ 25,000 روپے اس کو بچ بھی رہے. لیکن کسی کا خرچہ 2 لاکھ روپے ہے لیکن اس کی آمدنی 1 لاکھ روپے ہے، تو اس کو 1 لاکھ روپے دے کر کچھ بھی کام کروایا جا سکتا ہے. ایک حد تک وہ 1 لاکھ روپے کے ڈیفیسٹ کو برداشت کرے گا اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی طرح بھی جا سکتا ہے. بالکل صحیح. لیکن یہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ ممالک کہیں انٹرفیرنس کرتے ہیں، کسی ترقی پذیر ملک میں خاص طور پہ داخل ہوتے ہیں، ان کی جو ان کی دولت ہے، قومی دولت ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اکنامک ٹیررزم میں آتا ہے. دیکھیں بیسیکلی تو یہی چیز ہے نا، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ایوالو اسی طریقے سے ہوئی. جو ایولیوشن آف اکنامک ٹیررزم ہے، وہ جو معاشی دہشت گردی ہے، وہ جو ایولیوشن ہوا وہ اسی طریقے سے ہوا کہ پہلے آئیڈینٹیفائی کیا گیا پوری دنیا میں کہ کن ممالک کے اندر پوٹینشیل ہے، اور وہ کسی وقت ایسا ہو کہ اتنا ان کا ہیومن بیہیویئر ایسا ہے، ان کی کیپیسٹی اتنی ہے، ان کے اندر بیسک آئی کیو اتنا اچھا ہے، ان کے اندر وسائل ان کے ممالک میں اتنے زیادہ ہیں کہ جیسے ہی ان کا اچھا دماغ ان وسائل کے ساتھ جڑے گا تو یہ ملک ترقی کر جائیں گے. ان ملکوں کے ساتھ اوور آل یہ ہوا ہے کہ مختلف طاقتیں، مختلف ایسے انٹرنیشنل فورمز، مختلف ایسی چیزیں جو یہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ پوٹینشیل کنٹریز اس طرح سے ڈیولپڈ کنٹریز میں آئیں، ادھر یہ سب کچھ ہوا ہے جس کا نام اکنامک ٹیررزم. اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. مطلب مثال کے طور پہ ہم اس کو لیتے ہیں، آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پوری دنیا کے حوالے سے ہم آ جاتے ہیں. کیا ہوا؟ ایک بہت بڑی طاقت تھی USSR، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اور وہ 70-72 سال میں کیسے اتنا بڑا معاملہ ہوا کہ وہ پورے کا پورا ڈس انٹیگریشن آف USSR ہو گیا. کیا وجہ ہوئی؟ یہی وجہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی صرف اور صرف حصول میں کہ اسلحے کی دوڑ میں آگے بڑھتے چلے گئے، لوگوں کی طرف اپنی اکانومی پہ اتنا زور نہیں دیا جتنا کہ انہوں نے اسلحے کی دوڑ میں کیا، دوسرے ممالک کو کنٹرول کرنے میں کیا. وہ وہاں پہ بجائے اس کے کہ دوسرے ممالک کو کنٹرول کر کے اپنی اکانومی سٹرونگ کرتے، اپنی اکانومی کو کمزور کر کے دوسرے ممالک کے اوپر وہ قبضہ کرنے کی طرف چلے گئے. اور 1971 سے 88 اور 90 کے درمیان ڈس انٹیگریشن آف USSR ہو گیا. یہ عرصہ ہی کوئی نہیں ہے کسی بڑے نظام کے پوری ایوولوشن ہونے میں اور تباہ ہونے میں. یہ 70 سال تو تاریخ میں آپ دیکھ لیں، اگر 1000 سال کی، 1200 سال کی، 1500 سال کی، تو 70 سال تو پلک جھپکنے کا ایک ایشو ہے. اس کے اندر اگر ایک پورا ایک سسٹم، اتنا بڑا ملک، ایک نظام، پورا نظام ہے، کمیونزم کا نظام تھا جو وہ ڈال رہا ہے، پوری دنیا کے اوپر اپنا نظام نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور تباہ ہو گیا. دوسری جنگ عظیم سے پہلے کا معاملہ آپ دیکھیے تو اس ملک میں ٹوٹل جو سینٹر آف گریوٹی آف انٹرنیشنل پالیٹکس تھا وہ یورپ تھا، اور یورپ سیکنڈ ورلڈ وار میں تباہ برباد ہو گیا. کیا فرانس، کیا گریٹ برٹن، کیا جرمنی، کیا اٹلی، کیا اسپین، سب کے ساتھ کیا ہوا آفٹر دیٹ سیکنڈ ورلڈ وار. جسٹ آفٹر ایک 2 بڑی طاقتیں امریکہ اور USSR کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں، اور انہوں نے دنیا میں اگلے تقریباً 50 سال رول کیا. انہوں نے بالکل، ہم کہتے ہیں نا بائی پولر دنیا تھی، ایک طرف USSR ہوا کرتا تھا، ایک طرف USO ہوا کرتا تھا. لیکن کیا ہوا؟ جو معاشی طور پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتا چلا گیا، پوری دنیا کی اکانومی ڈالر کے گرد گھومتی چلی گئی. آپ نے باقاعدہ تحقیق کی ہے، آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہے، اور آپ نے خود ابھی اس کا شروع میں ذکر کیا کہ اس اکنامک ٹیررزم جو ہے، اس کے اوپر آپ کو گوگل یا ادھر ادھر آپ کو بہت مشکل سے مواد ملتا ہے. اور ریسرچ میں آپ نے کیا چیز پائی، یا اس ریسرچ کا اگر ہم کہیں کہ ہمارے ملک کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو وہ کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر آپ کی ریسرچ پہ ہم بات کریں؟ دیکھیں، ہم بات یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے معاشرے کو، میرا کوئی بھی دن، میرا کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال، میری اپنا ایک خاص، میرے اپنے 5-10 سال میں اس معاشرے کو کیا کنٹریبیوٹ کریں. میں عمر کے جس حصے میں ہوں، اور میں جس طریقے سے 90s اور 2000s اور 2010s میں، یہ 3 دہائیوں کو میں نے دیکھا نا. جب میں نے یہ ریسرچ بھی شروع کی، مجھے یہ اندازہ ہوا کہ 90s کا دور میرے دماغ میں، جو میرا کالج کا دور تھا، میری یونیورسٹی کا دور تھا،
اور میں پروفیشنل کیریئر میں ایک اسٹرگلر کے طور پہ ہوا اور میں نے اپنے آپ کو قانون میں نے پڑھا, میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا, تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ 90s میں ہمارے ملک میں ہوا کیا, ہمارے شہر میں ہوا کیا. جب میں دیکھتا تھا تو دہشت گردی کی کوئی بڑی کارروائی ہو رہی ہوتی تھی, جب میں دیکھتا تھا تو کسی مسجد, کسی امام بارگاہ پہ حملے ہو رہے ہوتے تھے, کہیں صدر میں ریگل چوک پہ بم دھماکے ہو رہے ہوتے تھے, کہیں انڈسکرمنیٹ فائرنگ ہو رہی ہوتی تھی, اندھا دھند فائرنگ میں بلا وجہ راہگیر سمپل پیڈسٹرین وہ لوگ مرے ہوتے تھے. تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ باہر سے آ کے لوگ نہیں کر سکتے تھے, یہ باہر سے سپانسرڈ تو ہو سکتا ہے لیکن لوگ ہمارے یوز ہو رہے ہیں. یہی کہ کچھ لوگ ہیں کیونکہ وہ پکڑے جاتے تھے تو وہ ہمارے آپ کے جیسے ہی ہوتے تھے, ہمارے آپ کی جیسی چمڑی ہوتی تھی, ہمارے آپ کے جیسے. ان کو خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم نے کس کے کہنے پہ کیا کر دیا. میں نے بہت ساری انٹیروگیشن رپورٹس پڑھی, بہت سے لوگوں سے میں ملا, بہت لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں سے میں نے اس بات کا, لیکن کسی کو کلیئر نہیں ہو پاتا تھا. وہ بولتے تھے کہ ان کی پولیٹیکل پرابلمز ہیں, ان کی سیکٹیرین پرابلم ہے, ان کے پرسنل ایشوز ہیں, اس وجہ سے مار دیتے ہیں, لیکن ایسا ہے نہیں. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایک بندہ جو کہ ایک کسی پسماندہ علاقے میں کراچی میں رہ رہا ہے اور اس کے گھر میں 3-4 چھوٹے بہن بھائی ہیں, اس کی ماں بیمار ہے, باپ بے روزگار ہے, اور وہ اس کا نہ ٹھیلا چل رہا ہے, نہ دکان چل رہی ہے, نہ نوکری مل رہی ہے, نہ پڑھائی ہو پا رہی ہے, کچھ اس کا ہونے, تو اس کی ضرورت ہے ٹوٹل 1,50,000 روپے. تو اس کو جو 1,50,000 روپے دیتا ہے وہ اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے, irrespective of that کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ کام قانون کے مطابق ہے یا نہیں. اصل میں اس کو اپنی سروائیول ہے, اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میری یہ جو 4 چھوٹے بہن بھائی ہیں, ان میں جو میری 2-3 بہنیں, ان کی اچھی شادی ہو جائے. وہ چھپا کے سارے کام وہ استعمال ہوتا ہے. تو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں, مطلب وہ تو چلیں پلاننگ سے کر رہے ہیں, جو استعمال کر رہے ہیں ان کے پاس پورا ایک ڈیٹا ہوگا, یقیناً وہ کن کن جگہوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو استعمال کرتے ہیں. دیکھیں جہاں آپ کے اندر, میں نے ابھی جیسے بات کی نا پوٹینشیل کنٹریز, اب پوٹینشیل کنٹریز میں آپ آ جائیے. کیوں پوری ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ میرے اور آپ کے شہر میں دہشت گردی ہوئی, آپ مجھے بتا دیجیے. آپ ٹوٹل 70 سال کا پاکستان دیکھ لیجئے اور اس میں 100 ایونٹس اٹھا لیں, آپ کو ایسا لگے گا کہ 90 کے قریب ایونٹس اس کراچی میں ہوئے. ایسا ہی لگے گا یا کراچی اس کے, اس لیے کہ کراچی اس کا اکنامیکل, اس پورے ہمارے ملک کا اکنامیکل ہب ہے. آپ کا سب سے زیادہ ٹیکسیشن ادھر سے ہو رہی ہے, آپ کی ایکٹیویٹی یہاں سے ہو رہی ہے. اگر کوئی 1 ٹریلین روپیز کا ایک سال میں کوئی پورا کا پورا سسٹم گھومتا ہے تو اس میں سے 70-80% کراچی سے وہ گھوم رہا ہے. اتنا بڑا پورٹ سٹی ہے جو کہ 150 سال پرانا پورے ملک کو وہ دے رہا ہے, ایک سسٹم چلانے والا. تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ٹارگٹ کس طرح کیا جا رہا ہے. ٹارگٹ یہاں کی ایلیٹ کو کیا گیا, یہاں کے پولیٹیکل لوگوں کو کیا گیا, یہاں کے ایجوکیشنسٹ کو کیا گیا, یہاں کے ڈاکٹرز کو کیا گیا, یہاں کے انجینئرز کو کیا گیا, یہاں کے علماء کرام کو کیا گیا, کسی بھی سیکٹر سے ان کا تعلق ہو, کسی بھی, یہاں کے پولیٹیشنز کو کیا گیا. ہلکے اب آپ اس کے بعد چلے جائیے. پوٹینشیل آپ کے یہاں پہ پنجاب میں پوٹینشیل ہے, وہاں پہ دہشت گردی شروع ہو گئی. KPK میں پوٹینشیل ہے, وہاں سارے آپ کے جو منرلز اور تمام کول, سونا, اور آج کل آپ سن رہے ہیں نا, ہم لوگ سب سن رہے ہیں کہ کتنا بلوچستان میں اتنا ہے کہ ہمارے پورے ملک کے لیے کافی ہو. وہاں پہ آپ دہشت گردی پچھلے 10 سالوں سے دیکھ لیجیے. لیکن یہ جو ایک رائے بنتی ہے, سمجھی جاتی ہے کہ بعض ممالک جو کہ ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں, وہ ترقی پذیر ممالک میں اپنے لوگ مختلف اداروں میں بھیجتے ہیں باقاعدہ, اور وہ کچھ رپورٹس تیار کرتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ آپ نے مطلب مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جس قوم نے ریسرچ پہ کام شروع کر دیا نا, تحقیق میں کہا, آپ شرعی لحاظ سے احکامات دیکھ لیجئے, قرآن شریف کے احکامات دیکھ لیجئے, آپ احادیث کے احکامات غور کرو. غور کرنے کی بات کسی اور نے تو اٹھا لی, میں اور آپ نہیں اٹھا سکے, ہمارا معاشرہ نہیں اٹھا پایا. تحقیق کیسے ہوگی؟ تحقیق ایسے نہیں ہوگی کہ کوئی سسٹم آئے اور 5 سال میں ترقی کروا کے چلا جائے. تحقیق ایسے ہوگی کہ آج کی تحقیق 25 سال بعد, 50 سال بعد, 100 سال بعد آپ کا معاشرہ, آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں, تحقیق اس پہ ہوتی ہے.
ہم وہ لوگ, آپ کا جو سوال ہے کہ وہ تحقیق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کیا ہے, کراچی کیا ہے, ادھر لاہور کیا ہے, اسلام آباد کیا ہے, کے پی کی کیا ہے, بلوچستان کیا ہے, پنجاب کیا ہے, گلگت بلتستان کیا ہے, آزاد کشمیر کیا ہے. ان کو پورا اکنامیکل سسٹم, پورا پولیٹیکل سسٹم, پورے جغرافیکل سسٹم ہمارا پتا ہے کسی کو بھی. اسی طریقے سے ہمارے اور بہت سی کنٹریز ہیں, آپ ایجپٹ اٹھا لیں, موروکو اٹھا لیں, دنیا کے آپ کم از کم نہیں تو 15-20 کنٹریز ایسے ہیں جدھر آپ دیکھیں گے یار ان میں اتنا پوٹینشیل ہے لیکن یہ ترقی نہیں کر پا رہے. آپ برازیل دیکھ لیجئے, آپ ارجنٹینا دیکھ لیجئے, آپ انڈونیشیا دیکھ لیجئے, آپ اور بہت سے ایسے کنٹریز میں بتاؤں گا کہ جہاں آپ بولیں گے یار یہ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ نے نیم کا نام سنا ہوگا, نان لائن موومنٹ ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. آپ تو نان لائن موومنٹ کو آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی طاقت ہوا کرتی تھی. نان لائن اس طاقت کو بھی توڑا گیا, ٹوٹتا چلا گیا, توڑا گیا. دیکھیں میں آپ کے اسٹوڈنٹس کی بات کرتا ہوں, ماجو کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کرتا ہوں. میں نے ابھی جیسے 70 سال کے یو ایس ایس آر کی بات, ہم نے آپ کے اسٹوڈنٹس نے, میں نے اور آپ نے تو پھر بھی یو ایس ایس آر کو اور دیکھا ہے اور اس کو محسوس کیا ہے, ہیڈ لائنز میں اس کو دیکھا ہے. آج کے اسٹوڈنٹ نے تو ٹوٹل اپنی اسکول, کالج, یونیورسٹی لائف میں دیکھا ہی امریکہ کو ہے کہ صرف یہ ایک واحد سپر پاور. اب میں دوبارہ 1000 سال کی تاریخ میں چلا جاتا ہوں. جب 1000 سال کی تاریخ میں جاتا ہوں نا تو یہ 32 سال جس میں امریکہ, یو ایس اے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ مطلب انڈکلیئرڈ سپر پاور ہے نا, اس کے سامنے کوئی نہیں ہے. تو 32 سال 1000 سال میں ہوتے کتنے, پوائنٹ کچھ پرسنٹ کا وقت ہوگا. لیکن میری اور آپ کی جنریشن جو ہے نا اس نے دیکھا ہی ہے کہ جو امریکہ چاہ رہا ہے وہ دنیا میں ہو رہا ہے. تو امریکہ نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیا نا, بجائے اس کے کہ ہم کسی اسٹرینتھ والی چیز کو دیکھ کے اس سے جلنا شروع کر دیں. ہم کیوں نہ اس کو ان کے مطلب ایک میں آپ کو چھوٹی سی مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں, اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اور اس کے مقابلہ نہیں کرنا, اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. دیکھیں سیٹ پیٹرن ہے نا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. ایک صاحب مجھے ملے, وہ چیف ایگزیکٹو تھے کسی سیلولر کمپنی کے. میں نے بولا آپ کی کیسے, آپ بولے ہمیں تو ریسرچ کچھ کرنی نہیں ہے. ریسرچ تو جو شروع کی 2 بڑی کمپنیاں اور ایک بعد کی 3 بڑی کمپنیوں نے کری ہوئی ہے. میں نے بولا ریسرچ کا کیا مطلب, بولے انہوں نے یہ پورا دیکھ لیا ہے پورے پاکستان میں کہ اینٹینے کہاں لگانے ہیں, ہمیں سے جگہ فٹ کرنے, ہم تو بس اینٹینا دیکھتے ہیں ان کا, اس کے آس پاس 1 کلومیٹر کے اوپر ان کا اینٹینا لگا دیتے ہیں. تو ترقی کا ریسرچ ورک تو انہوں نے کر لیا, ہمیں تو ان کو فالو کر کے ہی ترقی کر جانی ہے. لیکن ہم وہ بھی نہیں کر رہے نا. اب مجھے آپ بتائیے کہ اگر آپ وہ بھی صحیح نہ کر پائیں تو ہمارا شاید ہمارا مشکل اصل میں جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں اور مختلف رپورٹس کی ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہمارا میڈیا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. ابھی جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا بات کا, ہم جب باتیں کر رہے تھے کہ میڈیا بعض جگہوں پہ ہینڈل ہو رہا ہے مختلف جگہوں پہ. آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ صرف میڈیا کو نہ لیں, اس کو ہم ایک بات کر لیتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے. ایک اسٹیٹ ایکٹرز ہو گئے جو ڈائریکٹلی, اسٹیٹ ایکٹرز کون, کہ the persons or the group who are holding the holder of public office. Public office جس نے ہولڈ کر لیا وہ اسٹیٹ ایکٹر ہو گیا. ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے. معاشرے ہولڈر آف پبلک آفس سے تھوڑی ترقی صرف کر جائیں گے. ان کا تو کام ایک اپنی پالیسی بنانا ہے, اپنے سسٹم کو چلانا ہے, ایک پوری اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی, وہ اپنا کام کر رہی ہے. معاشرے بنتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ بل گیٹس کا CIA سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں ہے. اپنی وہ ایپل بنا رہا ہے, اپنا گوگل کر رہا ہے, اپنے کام کر رہا ہے. بل گیٹس ہوا, اسٹیو جابز ہوا, ایلون مسک ہوا, یہ لوگ تو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں نا ان کے معاشرے میں. لیکن یہ اتنی ترقی کر جاتے ہیں کہ روزگار کا کام اسٹیٹ کو کرنا ہی نہیں پڑتا. لوگ جا کے ایپل یا گوگل میں یا ٹیسلا میں کام کرنا زیادہ پسند کر رہے ہیں, اور وہاں کی پولیس اور FIA میں, وہاں کی CIA اور پولیس میں کام کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ساری اکنامکس ہے نا, جو ضروریات وہاں سے پوری ہو رہی ہے. پولیس ان کو اگر آپ ضروریات کے پازیٹیو وے سے دیں گے تو لوگ سرب جائیں گے. بالکل. ایک اچھا آفیسر جو پولیس میں ہے وہ $50,000 مثال کے طور پہ سالانہ کما رہا ہے, تو یہ اس کو $5 لاکھ سالانہ دے رہے ہیں. تو اگر آپ کا بھی یہ میڈیا گروپس, یہ بزنس ٹائکونز, یہ بزنس گروپس, یہ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز, دیکھیں معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک نان اسٹیٹ ایکٹر 2 چیزیں,
ایک اپنے ساتھ مخلص نہ ہو اور آپ کے معاشرے, آپ کی قوم, آپ کے ملک کے ساتھ وہ مخلص نہ ہو. آج ہمارا بزنس ٹائکونز اس ملک کے ساتھ ٹیکس ایویژن نہ ہو, ٹیکس ایویژن نہ ہو. آج آپ فرض کر لیجیے 6 ٹریلین روپیز اکٹھا کر رہے ہیں, یا آپ کا 18 ٹریلین ہو جائے, آپ کا خرچہ ہے 12 ٹریلین, تو 6 ٹریلین آ رہے ہیں, 12 ٹریلین ملک کا. ایک مثال دے رہا ہوں کہ تو اگر یہ 18 ٹریلین ہو جائے, ٹیکس ایویژن نہ ہو فرض کر لیجیے, تو آپ کے ملک پیسے تو بچیں گے. پھر جب پیسے بچیں گے تو آپ کو نہ آئی ایم ایف جانے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو ورلڈ بینک جانے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو بڑی طاقت. یہ جو ملک کو جب کسی ملک کو ہینڈل کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو وہاں کی کوشش یہی ہوتی ہے, عالمی طاقتوں کی اگر ہم بات کر لیں, کہ وہ اس ملک میں جو گروتھ کے جو فیکٹرز ہیں ان کو روکتے ہیں وہ کسی طرح, چاہے وہ ٹیکس ہو, ٹیکس کا نظام ہو, یا آپ کے جو انڈسٹری ہو. ایک جگہ یہ بھی تھا کہ کچھ ایسا کوشش کی جاتی ہے عالمی سطح پہ کہ آپ کے ملک کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹس شائع کرائی جائیں, یا ایسی رپورٹس باقاعدہ بتائی جائیں جس سے لوگوں میں یا تو بہت زیادہ خوش فہمی پیدا ہو جائے یا بالکل ہی مایوس ہو جائے. تو یہ کیا طریقہ کار ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, ایک ٹائم کا آپ کو ایک کور پیج یاد ہوگا, یہ کوئی 2007-8 میں شاید آیا, میں ایگزیکٹ ورڈ مہینہ یا سال مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن آج سے 14-15 سال پہلے, کہ دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دس ورلڈ از ناٹ عراق, اٹس پاکستان. جی 2007 کی بات ہے, 2007 یا 8 کی بات ہے. یہ کافی ہے نا, کافی ہے. ٹائم ایک ٹائٹل پیج پہ 8-10 لوگ 15 لوگ چلا رہے ہیں, ٹائم کے ایک ٹائٹل پیج پہ 10-15 لوگ ایسے کر کے چلا رہے ہیں, اور ہیڈنگ ہے ٹائمز کی جو کہ 100 سال سے اوپر اس کو پبلش ہوتے ہوئے ہو گیا ہے, اور اس کی ورتھ ہے. لوگ اس کی رپورٹس کو دیکھتے ہیں, پوری دنیا کا بزنس مین دیکھتا ہے, پوری دنیا کی کارپوریشنز دیکھتی ہیں, پوری دنیا کا کارپوریٹ سیکٹر دیکھتا ہے, پوری دنیا کے ڈپلومیٹک لوگ دیکھتے ہیں, ان کے ایجوکیشنز دیکھتے ہیں, جو ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں, تمام چیمبرز کی پوری دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج کے لوگ دیکھتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں 2007 میں کہ ٹائمز دے رہا ہے کہ the most dangerous place in this world is not Iraq, it's Pakistan. تو کیا آپ تو 10 سال کے لیے گئے, آپ تو گئے. اب اکنامک ٹیررزم مثال کے طور پہ آپ کے پاس انٹرنیشنل فلائٹس آنی ہیں, آپ باہر کی کسی ایک انشورنس کمپنی تک پہنچ جائیں جو کہ یہاں کے ٹریولرز کو انشور کرتا ہے. وہ بولے ہم تو پاکستان کی فلائٹس کو انشور نہیں کر سکتے, وہاں خطرہ ہے جانا, آپ کی انٹرنیشنل فلائٹس ختم ہو جائیں گی. انٹرنیشنل یہ ہوا ہے, میں آپ کو ایگزیکٹ بات کرتا ہوں, یہ ہوا ہے, پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. تو اس رپورٹ پہ یہاں تک یہ کیا ہے, یہ سب اکنامک ٹیررزم تو ہے. اچھا, یہ جو آپ نے چونکہ قانون سے بھی آپ کا تعلق ہے اور آپ مختلف اس حوالے سے بات, کرپشن بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے یہاں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ قائد اعظم کی 1948 فروری کی کچھ تاریخ ہے, میں اس میں آپ ان کی پہلی جو سب سے بڑی جو گورنمنٹ آفیسرز کے ساتھ جو انہوں نے خطاب کیا مختلف ایک دو, انہوں نے یہی بات کی تھی کہ اس معاشرے کا ناسور کرپشن ہو سکتا ہے, اور کرپشن سے ہر کسی کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. دیکھیں کرپشن بیسیکلی کرتی کیا ہے, اٹس بیسیکلی a misuse of authority for private gains. جو سمپل ڈیفینیشن میں سمجھاؤں نا کرپشن کی, وہ یہ ہے کہ اٹس اے مس یوز آف اتھارٹی فار پرائیویٹ گینز. ٹھیک ہے, آپ کو بٹھایا گیا ہے پبلک گینز کے لیے, کنٹری کے گین کے لیے, لیکن آپ اپنے مفادات کا تحفظ میں خاص طور پہ آپ کے اسٹوڈنٹس کو مطلب اس کو میری ایک ایڈوائس سمجھ کے وہ کریں کہ وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت نہ صرف قانون دیکھیں بلکہ کرپشن کے حوالے سے جتنا زیادہ جو اینٹی کرپشن ریلیٹڈ اور اینٹی کرپشن کے قوانین ہیں نا, ان کو جتنا زیادہ دیکھ لینا پریکٹیکل لائف میں جانے سے پہلے, اتنا زیادہ ان کے لیے اچھا ہے. اچھا ہے. آپ اپنی یونیورسٹی میں سیشنز کرا سکتے ہیں کہ واٹ از کرپشن اینڈ ہاؤ ٹو نو دا کرپشن. ہم جب بھی ہم بات کرتے ہیں کرپشن کے حوالے سے تو ذہن میں آتا ہے وہ کچھ پولیٹیشنز کے نام آنے لگتے ہیں اور کچھ وہ, لیکن کرپشن کو اتنی چھوٹی سی تو تعریف نہیں ہو سکتی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وداؤٹ نیمنگ اینی بڈی, آپ کو اپنے معاشرے میں ریفارمز لانی ہے نا. گڈ گورننس کے حوالے سے بہت سی چیزیں شروع ہو گئی ہیں اور بہت سی چیزوں کی ہمارے معاشرے میں گڈ گورننس کو مینٹین کرنے کے لیے ضرورت ہے.
آپ کو ریفارمز کیا لانی ہے. میرا اور آپ کا معاشرہ برٹش انڈیا سے چلا آ رہا ہے, قوانین ہمارے برٹش انڈیا کے چلے آ رہے ہیں, ہم اس کو تبدیلی نہیں کر رہے. جو فراڈ کا سسٹم ہے نا وہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے. وہ اب وہ فراڈ نہیں رہا کہ جا کے کوئی بندہ فائل لے کے جاتا ہے, کوئی اس کو لے کے آتا ہے, وہ فائل پہ سائن, چیزیں ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں, دنیا چینج ہو گئی. پچھلے 15-20 سالوں میں دنیا چینج ہو گئی ہے, معاشرے چینج ہو گئے ہیں. میرے اور آپ کے بچے جو اس وقت جو 20s ارلی 20s میں بھی ہے نا, جو ٹین ایج میں ہے, وہ اخبار پڑھنے کی طرف نہیں جاتے. ان کے لیے موبائل اٹھا کے ٹوٹل تمام وہ بولتے ہیں نیوز پر کیوں اتنا ٹائم ضائع کریں, نیوز پیپر لے کے بیٹھے ہوئے. اور اب تو شاید یہ دور بھی آ رہا ہے کہ وہ نیوز ہم اتنی مایوسی پھیلا دے رہے ہیں چیزوں کے حوالے سے کہ بچے ہمارے نیوز دیکھ ہی نہیں رہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ نیوز جو ہے نا اس کو, جو نیگیٹو نیوز ہے اس کو یہاں نیوز کہا جاتا ہے. ایسا ہے نہیں. اصل میں ہمارا وہی والی بات ہے کہ ہم شاید ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں راستہ نہیں مل رہا. لیکن میں آپ کو بتاؤں جس بات پہ میں تھا, ہمیں ریفارمز لانی پڑیں گی پورے معاشرے میں, ہمیں اپنے قوانین میں ریفارمز لانی پڑیں گی, اپنے پورے ایجوکیشن کے سسٹم میں ریفارمز لانی پڑیں گی, آپ کی اکیڈمک جو انٹلیکچوئلز ہیں ان میں آپ کو ریفارمز لانی پڑیں گی کہ کس جگہ پہ ابھی ہمیں ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ضرورت ابھی بیسک چیزوں کی ریسرچ پہ ہے اور ہم ایڈوانس لیول کی. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کا کوئی ابھی لڑکا BBA کا ہے, آپ اس کو PhD کا کوئی ایگزام لے لیں. کیوں لے لیں؟ ابھی اس کو بیچارے کو BBA تو کرنے دو, MBA تو کرنے دو, MS تو کرنے دو, پھر وہ PhD کر لے گا. ایک ٹائم ہے. لیکن اگر آپ BBA کے اسٹوڈنٹ کو کوئی ایسا تھیسس دے دے ریسرچ کے لیے جو PhD لیول کا ہو تو غلط ہو جائے. ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن اور پرابلم, دیکھیں ڈائگنوسس ہے نا, آج کا بڑا ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ جا کے پہلے لیب سے ٹیسٹ کرا کے لاؤ. کیمیکل امبیلنس جو ہے نا, جیسے باڈی میں ہے اسی طریقے سے وہ امبیلنس جو ہے نا وہ آپ کے معاشرے میں اگر ہے, وہ صرف ہمارے معاشرے میں نہیں ہے, وہ پوری دنیا میں ایسا ہے سسٹم کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایشوز ہیں. وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہے جدھر ریسرچ ہو رہی ہوگی. اگر آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم ہو جائے تو وہ ریسرچ کر لیں. ٹھیک ہے, ہم جیسے بتائیں یہ موضوع ایسا ہے کہ جس موضوع پہ میرا تو خیال یہ مطلب اتنا دلچسپ موضوع ہے کہ دل چاہ رہا ہے اس میں ہم گفتگو جاری رکھیں, نہ صرف جاری رکھیں بلکہ ہم اس کے مختلف سیشنز کریں. میں چاہوں گا کہ ہم اس کو نیکسٹ کسی اس میں بھی لے کے جائیں. ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور کیونکہ اس سے معاشی دہشت گردی اور اس سے پڑنے والے اثرات اور اس کی وجہ سے ہماری جو مختلف آزادی ہے, قومی آزادی ہو یا ہماری اپنی انفرادی آزادی ہو, وہ اس پہ جو فرق پڑتا ہے, جو نقصان ہوتا ہے ہمارا, وہ ہے. بہرحال ہم کوشش کریں گے ہم اس موضوع پہ پھر بیٹھیں. جی ضرور انشاءاللہ. اور ہم اس کو اور انہینس کریں, باغیں بتائیں اس کو. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہوا اور ہم اس موضوع پہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, جی بالکل, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے پاس بڑا بہترین ذہن ہے, وہ زبردست تحقیق کرتے ہیں. ان کو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ان کو صحیح منزل دینے کی ضرورت ہے, وہ راستہ دکھائیں, وہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. دے آر را کمیونٹی نا, ان کو تو آپ جتنا زیادہ جیسے بھی آپ چلائیں گے وہ خلا اس کو دور بھی کرنا ہے. ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں محمد علی جناح یونیورسٹی میں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بہرحال ماجو ٹی وی میں ایسے ٹاپکس پہ بات کرتے رہیں, معاشرے میں کوشش کرتے رہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت نکالا. مجھے بتا دیا آپ آفس سے اٹھ کے آئے ہیں, مجھے بلایا, بہت بہت شکریہ. اور مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو دل میں آیا, جو آپ کی اسٹوڈنٹس کے لیے, آپ کے چینل کے لیے, ایک اوور آل معاشرے کی بھلائی کے لیے جو میرے دل میں آیا, میں نے وہ بالکل فریلی آپ سے. نہیں, آپ نے بڑی بہت ہوئی ہے, بہت مزہ آیا. مجھے امید ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے دیکھنے والوں کو آج کا یہ ٹاپک بہت پسند آئے گا اور اس سے بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا. آپ کی رائے کا بڑا انتظار رہتا ہے, آپ کی رائے کی بڑی اہمیت رہتی ہے. اکنامک ٹیررزم یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ مزید گفتگو کی ضرورت ہے, جس پہ مزید تحقیق کی ضرورت ہے. مبشر صاحب نے اس پہ تحقیق کی ہے, PhD کیا ہے. میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی اس پہ آگے بڑھیں. آپ کے ذہن میں آج کی گفتگو سے کیا سوالات آتے ہیں, آپ وہ سوال کر سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے اس کے جواب حاصل کریں. کیا اس موضوع پہ مزید گفتگو ہم رکھیں, کوئی ایسا دوبارہ سے انٹرویو رکھیں, یہ بھی آپ بتائیے گا. میرا ای میل ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا, اس کو آپ ہم مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کی رائے کا انتظار رہیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.